آج آج میرے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی فورن پالیسی، خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان کل فوج میں، افواج میں جائیں گے، دیگر فورسز میں جائیں گے، کوئی نیوی، کوئی ایئر فورس اور کوئی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تو آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ بھارت، وہ نریندر مودی جو مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بنا دیا۔ آج وہ مایوس ہو کر خاموش بیٹھا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے کہ جہاں پاکستان اب دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو کل جب آپ آگے اپنی زندگی میں جائیں گے تو یہ میرے چھوٹے ننھے شاہین اسکاؤٹس اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں گے، یہ داستان، یہ ہسٹری سنائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک گھمنڈی نریندر مودی کو پاکستان کی فورسز نے کس طرح اسے دھول چٹائی ہے۔ تو یہ فخر ہونا چاہیے آپ نوجوانوں کو اپنے ملک کی قیادت پر اور اپنی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر پر، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے۔ اس نے ایک حکمت عملی بنائی اور اس حکمت عملی کی وجہ سے جس پر دنیا آج اپنے اخباروں میں لکھ رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ میڈیا ہے جو بھارت کے زیر اثر تھا، 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے ہمارے خلاف لکھتا تھا۔ ہمارا میڈیا یہاں بیٹھا ہے، گواہ ہے اس بات کا۔ لیکن آج وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ترقی ہوگی۔ آپ نوجوانوں کا مستقبل بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آج بات کرنی ہے جو اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے یہاں نمائندگان ہیں یا جو یہاں کی مینجمنٹ ہے، کہ وہ آپ لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے، آپ نوجوانوں کے روزگار کے لیے، نوکریوں کے لیے بھی اقدامات کریں۔ ہمیں ایک ایسا پلان بنانا ہے کہ جو فوج میں جانا چاہے، جو سول سروس میں جانا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے، نوکریاں کرنا چاہے، تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس یہاں ضرور ہو اور آپ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ، حکومتی اداروں کے ساتھ، فورسز کے اداروں کے ساتھ ابھی سے اس ڈیٹا کو شیئر کریں۔ آپ نے ان بچوں کی جہاں نشو و نما، تربیت سازی، ذہن سازی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہاں ان کے آنے والے مستقبل کے لیے ان کی تمام تر کوششوں کو، ان میں ایک جذبہ یہ بھی ہو کہ جو اچھی کارکردگی دکھائے گا، جو شروع سے ایک ڈسپلن بندہ ہوگا، سچ بولے گا، اس ملک سے محبت کرے گا، تو وہ مایوس نہیں ہوگا۔ کم از کم اس مرکز، اس اسکاؤٹ کے ادارے سے مایوس نہیں ہوگا۔ جو اس سے جڑے گا اس کا مستقبل انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ آج آنے والا دور اے آئی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب یہ 25-30 سال کے ہوں گے تو دنیا بدل چکی ہوگی، اس کی ہمیں انہیں تیاری کرانی ہے۔ اس کے لیے ان کو سمجھانا، پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ جو جذبہ ان میں موجود ہے، جس جذبے کی بنیاد آپ نے ان کے اندر ڈالی ہے، کہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا اس شہر میں
کوئی آفت مصیبت ہو یا کل اگر ہمیں ضرورت پڑے دشمن ملک سے لڑنے کے لیے، تو یہ نوجوان جس طرح تیار ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پر، جس طرح یہ جذبے سے افواج پاکستان کی طرح لڑنے کے لیے تیار ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا یہ جذبہ، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اس جذبے کو ہم نے اس کی مایوسی میں نہیں بدلنا ہے، ہمیں اسے استعمال نہیں کرنا ہے، اسے ہمیں اس ملک کے لیے کارآمد بنانا ہے، ہمیں اس ملک کے لیے اس کو ایک سچا اور محبت کرنے والا شہری بنانا ہے۔ آج 100 سالہ تاریخ ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ بہت سے اداروں اور بہت سے ایسے جو ہمارے ملک میں یا دوسرے ملک میں فعال ادارے نہیں ہوتے، ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اسکاؤٹ کی 100 سالہ تاریخ کی بات کریں تو ہم بہت سارے اداروں کے ماضی کو اس لیے نہیں ڈسکس کرتے کہ وہ ماضی اتنا توانا اور صحت مند نہیں ہوتا، لیکن آج اگر میں اسکاؤٹس کی 100 سالہ تاریخ کی بات کروں تو وہ قربانیوں سے، مدد کے جذبے سے، لوگوں کے کام آنے سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ 100 نام ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں علامہ اقبال جو کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والوں میں تھے، ان کے بھی بیج شامل ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بیجز شامل ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں، لیکن اس عمل کو ہم رکنے نہیں دیں گے۔ میں ایک اور تجویز بھی دوں گا کہ جس طرح یہ نوجوان اسکاؤٹس ہیں، ان کی قیادت بھی نوجوانوں کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے، اور اگر اس میں عادل عسکری اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو وہ آئیں۔ اگر ہمارے لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنا بھی چاہتے ہیں تو ایک ایسا عہدہ ضرور تخلیق کریں جو نوجوان پر منحصر ہو، اور ان کی قیادت جو ہے وہ کسی نوجوان کے ہی ہاتھ میں ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر جس طرح کرم کر رہا ہے، 2025 کا سال، کل ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کا کیک کاٹا، پھر ہم نے کرسمس کے لیے اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے کیک کاٹا ہے۔ 2025 کا سال ختم ہو رہا ہے، کچھ دنوں بعد نیا سال شروع ہوگا۔ وہ نیا سال آپ کی زندگیوں میں بھی بہتری لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بحیثیت گورنر سندھ، میرے بارے میں جو کچھ میرے بھائیوں نے بتایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ وہ اسکاؤٹس ہیں جو ہمارے بہت سے پروگراموں میں گورنر ہاؤس آتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ آپ کے تعاون سے، اسکاؤٹس کے تعاون سے، ہم لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ کام جاری و ساری رکھیں گے۔ گورنر ہاؤس سے چلنے والا یہ سلسلہ، جس میں لیپ ٹاپ کی تقسیم، موٹر بائک کی تقسیم، راشن کی تقسیم، اور پھر بچوں کی IT AI کی تعلیم کا سلسلہ جب تک جاری و ساری رہے گا، جب تک یہ پورے صوبے سندھ میں اور پورے پاکستان میں نہیں پھیل جاتا۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اسکاؤٹ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ بہت بہت مبارک، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب گورنر۔ اور یہ بچے بیٹھے ہیں جی، فوراً بیٹا، ٹائم کم ہے، اپنا آئٹم شروع کر دیں۔ یہ ٹیبلو ہے نعرہ تکبیر سلور سب کیمپ۔ یہ سارے سر سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں کے۔